أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ابو داود و ابن ماجہ. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان کہ ہم رمضان کے دوسرے عشرہ میں داخل ہیں اور اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں. ایک اہم عبادت اور حق جو ہمیں اس ماہ مقدس کے آخری دنوں میں ادا کرنا ہے وہ صدقہ فطر ہے. اسی سلسلے کی ایک آیت سورہ اعلیٰ کے آیت نمبر 14 اور 15 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بے شک وہی شخص بامراد اور کامیاب ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا. اسی طرح ایک حدیث جو ابو داود شریف اور ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم فرمایا ہے. یہ صدقہ فطر روزہ دار کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، نیز غریبوں کی پرورش اور ان کے کھانے کا ذریعہ بھی ہے. جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ صدقہ قابل قبول ہے، اور جو شخص عید کی نماز کے بعد اسے ادا کرے تو اس کا یہ صدقہ ایک عام صدقہ ہے. محترم سامعین، یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جسے جسم کی زکوٰۃ یا روزہ کی زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں. احادیث میں زکوٰۃ الصوم یا زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے. عام زبان میں فطرہ یا فطرانہ کہتے ہیں. فطر کا معنی روزہ کھولنا، یعنی روزے کا ختم ہو جانا ہے، یعنی وہ صدقہ جو رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی میں اور شکر کے طور پر ادا کیا جاتا ہے تاکہ رمضان میں ہوئی لغزشوں اور غلطیوں کا کفارہ ہو سکے، بیکار باتوں اور فحش گوئی کے گناہ بھی جڑ سکیں، نیز مساکین کے کھانے کا بندوبست ہو سکے، ان مساکین کو کھانے کے لیے در بدر کی ٹھوکروں سے بچایا جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ گھر میں خیر و برکت اور امن و سکون کا باعث ہے. ہر قسم کی برائی اور شر سے بچنے کا بہترین راستہ ہے. اس صدقے کے ذریعے معاشرے کے افراد کے درمیان محبت و مودت کی فضا ہموار ہوتی ہے، نفرتوں اور کدورتوں کا خاتمہ ہوتا ہے. اس صدقے ذریعے سے انسانی ہمدردی کے شاندار مظاہرے کی بنیاد پر ایک باوقار معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے. محترم سامعین، صدقہ کیا ہے؟ یہ ایسا سنگم ہے جس میں امیر و غریب سب شامل ہیں. ایک امیر جہاں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بے شمار نیکیاں بٹور سکتا ہے،
وہیں ایک غریب اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنے مقام و مرتبہ کو بڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے راہ میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا خرچ کرو اور اللہ کے خزانہ کے ختم ہونے کا خوف نہ کرو۔ محترم سامعین، اللہ کے خزانے کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرے اور تمام مخلوق کی خواہشات پوری کر دی جائے تو اللہ کے خزانے سے بس اتنا خرچ ہوگا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالی جائے اور وہ سوئی جتنا پانی لے کر واپس آئے بس اتنا ہی اللہ کے خزانہ سے خالی ہوگا۔ اللہ کے فرشتے خرچ کرنے والوں کے لیے اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جبکہ بخیل کے لیے اس کے مال کے ختم ہونے کی بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز و تند ہواؤں سے زیادہ تیزی سے خرچ کرتے تھے۔ صدقہ فطر کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی اس کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ صدقہ انسانی جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، دل کو نرم کرنے اور اس کی سختی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقے کی برکت سے چور اپنی چوری سے، بدکار اپنی بدکاری سے اور بخیل اپنی بخالت سے باز آ سکتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب اور اس کے جلال کو کم کرتا ہے، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، انسان کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، انسان کی قبر کو ٹھنڈا کرتا ہے، قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ کا سبب ہے، قیامت کے دن قبر سے حشر کے میدان تک جانے کے وقت یہ سایہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ محترم سامعین، ایک عام اور غریب انسان بھی خوب نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اپنی بخشش طلب کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، ہڈی، کانٹا یا کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو بات سمجھا دینا صدقہ ہے، مصیبت کے وقت کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اندھے کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی کا گھونٹ کسی کو پلا دینا صدقہ ہے، اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، کسی بھائی کے کسی کام میں مدد کرنا صدقہ ہے، ناواقف اور غیر جانکار کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، ملازم اور خادم پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی جان پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی اور نیک کام صدقہ ہے، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کی کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا صدقہ، 2 آدمی کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ، کسی کی مدد کر کے اس کو اس کی سواری پر بٹھا دینا صدقہ، کسی کے سامان کو اٹھا کر سواری پر رکھ دینا صدقہ، نماز کے لیے اٹھنے والا قدم بھی صدقہ، نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ صدقہ، کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے، قرض میں مہلت دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے باغ یا کھیت سے کسی انسان، پرندہ یا جانور کا کھا لینا کھیت والے کے حق میں صدقہ ہے، کسی سے ملاقات کے وقت سلام کرنا صدقہ ہے، کسی
کہ گالی دینے، برا بھلا کہنے اور بے عزتی کرنے کو معاف کر دینا صدقہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علبہ، تیرے پاس تو مال ہے نہیں، آخر صدقہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ دوں گا کہ آج کے بعد اگر کوئی میری بے عزتی کرے، مجھے گالی دے، تو میں غصہ نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ محترم سامعین، اصل چیز احساس عبدیت ہے، نیک نیتی ہے، پاکیزہ دل و دماغ کا ہونا ہے، اپنے عادت و سیرت میں بہترین بدلاؤ لانا ہی اصل صدقہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہم ان باتوں کو اپنائیں اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی اسے اپناتے رہیں۔ یہ باتیں اس لیے ذکر کی گئیں تاکہ کوئی غریب مسلمان احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جس طرح مالدار اپنے غلطیوں کی بخشش رمضان میں صدقہ فطر کے ذریعے کر سکتا ہے، اسی طرح ایک غریب بھی ان نیکیوں کے ذریعے اپنے خزانے کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ محترم سامعین، صدقہ فطر سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے، اس کے مطابق ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، بوڑھے اور بچے پر صدقہ فطر کو دینا لازم ہے۔ یعنی نہ بالغ ہونا شرط ہے اور نہ ہی عاقل ہونا، یعنی پاگل کی طرف سے بھی، اس کے ذمہ داران اور مزدوروں کی طرف سے بھی اس کے مالکان، بچوں کی طرف سے اس کے سرپرست صدقہ فطر ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس آدمی پر یہ واجب ہے جو نصاب کو پہنچ جائے اور آج کے مطابق 52.5 تولہ چاندی جو گرام میں 612.360 ملی گرام بنتا ہے، جس کی قیمت آج کے مارکیٹ کے حساب سے 25,000 یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یعنی جس کے پاس اتنی رقم ہو یا اس کے بقدر کوئی مال ہو جو اس کی ضرورت سے فاضل ہو، تو اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جبکہ دوسرے علماء کے یہاں وہ شخص جس کے گھر میں اس کے گھر کے تمام افراد کے لیے ایک دن اور رات کے کھانے کا سامان ہو، وہ بھی اس صدقے یعنی صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ محترم حاضرین، اس ویڈیو سے پہلے آپ نے کھیت اور باغ کے سلسلے میں عشر نکالنے کی بات سنی، یعنی کھیت اور باغ کی زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد زکوٰۃ پر نہایت ہی اہم ویڈیو آنے والا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز اور اسلامی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو سکے اور تمام لوگ ایسی اہم باتوں سے واقف ہو سکیں۔ محترم سامعین کرام، فطرہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور اس رقم کو ان تمام جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے جہاں کہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جبکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کا پیسہ صرف اور صرف فقراء و مساکین کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ احتیاط کے طور پر آپ پہلے اپنے اپنے علاقے کے فقیر و مسکین کو دیکھ لیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیں، اس کے بعد دینی اداروں اور رفاہی اداروں میں بھی آپ اپنے صدقہ فطر کو جمع کر دیں، کیونکہ وہ بھی عید کے موقع سے غریب و نادار کی مدد کرتے ہیں۔ احادیث میں کئی طرح کے غلہ و سامان کا ذکر ہے جس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے،
چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری و مسلم شریف کی روایت کے مطابق گیہوں، جو، کشمش، منقع، پنیر اور کھجور کا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں آٹا اور ستو کا بھی ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے فقہا کی طرح گیہوں کو چھوڑ کر تمام چیزوں میں ایک صاع دینے کے قائل ہیں، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف اور صرف گیہوں میں آدھا صاع ہے، باقی تمام چیزوں میں ایک صاع ہی ہے۔ اور آدھے صاع والی بات بھی اسی روایت میں موجود ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ شامی گندم کے 2 مد یعنی آدھا صاع کھجور کے 1 صاع کے برابر ہیں، تو لوگوں نے اسے اختیار کر لیا، یعنی آدھا صاع گیہوں دینے لگے۔ البتہ خود راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں 1 ہی صاع گندم بھی ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور ابن منذر وغیرہ بھی آدھا صاع گیہوں دینے کے قائل ہیں۔ 1 صاع آج کے حساب سے 3 کلو 266 گرام ہے اور آدھا صاع 1 کلو 633 گرام ہے۔ اپنے اپنے علاقے میں اس وزن کے اعتبار سے آدھا صاع گیہوں یا 1 صاع گیہوں یا اور دوسری تمام چیزیں 1 صاع یعنی کل 3 کلو 266 گرام اپنے اپنے حساب سے نکال لیں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کا اعتبار کرے۔ امارت شریعہ نے آدھے صاع گیہوں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے 40 روپیہ ایک آدمی کو ادا کرنے کو کہا ہے۔ اگر آپ 1 صاع گیہوں یا جو دیتے ہیں تو تقریباً 80 روپیہ نکالیں، اور اگر آپ اپنی طرف سے کشمش نکالیں تو 1500 کے قریب، اور اگر پنیر نکالیں تو 700 کے قریب، کھجور بھی تقریباً اوسط درجے کا 700 کے قریب۔ آدمی اپنی ترتیب بنا لے کہ غریب صرف آدھا صاع گیہوں نکال دے تو کام چل جائے، اس سے مضبوط آدمی 1 صاع گیہوں یا جو نکالے، اس سے مضبوط آدمی یا مالدار آدمی کھجور یا پنیر نکالنے کی کوشش کرے، اور اس سے زیادہ مالدار ہو تو کشمش نکالنے کی کوشش کرے، کہ مالداری کے اعتبار سے اللہ کے یہاں اس کا مال قبول ہو اور اس کا صحیح حق ادا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں غریب سے لے کر کروڑ پتی تک 40 روپے ہی نکالنا مناسب سمجھتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ 40 کا اعتبار کون کر سکتا ہے، 80 کا کون کر سکتا ہے، اور اس سے اوپر کون ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ادا کریں گے تو معاشرے کے غریب افراد کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ احادیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہی دینا چاہیے، بقیہ چیزیں یا اس کا دام ادا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مناسب رائے کے مطابق جس علاقے میں جو فصل ہو اسے ہی اس وزن کے اعتبار سے ادا کر دیں، یا غلہ کے بدلے رقم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر فقیر و مسکین اور علاقے کے افراد کے لیے رقم زیادہ ضروری ہو تو اسے بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ کے گورنر حضرت عادی کو خط لکھ کر یہ حکم دیا تھا کہ آدھا درہم ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر وصول کر لو۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود اور محدثین نے اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری
قرہ بن خالد السدوسی اور زہیر بن معاویہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی صورت میں اسے جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا غریبوں کے لیے زیادہ مفید ہو۔ ان آثار کی روشنی میں صدقہ فطر کو نقد کی شکل میں دینا جائز ہے، ایسا اس لیے بھی تاکہ غریب اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دوسری ضروریات کا بھی انتظام کر سکیں۔ اگر کئی افراد صدقہ فطر ادا کر رہے ہوں تو کچھ پیسہ اور کچھ اجناس دے دیں تاکہ غریب کے ہر طرح کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے صدقہ فطر کو کئی فقیروں میں تقسیم کر سکتا ہے، یعنی اگر اسے 80 یا 40 نکالنا ہے تو کئی محتاجوں میں اسے بانٹ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک غریب کو کئی آدمی کا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اسے نکالنے کا وقت رمضان کے بالکل آخری دنوں میں ہے۔ البتہ اگر کسی ادارے کو آپ دے رہے ہیں تو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ انتظام کریں، پھر عید کے قریب غریبوں میں عید کٹس تقسیم کریں اور زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں تک آپ کے صدقہ فطر کو پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بخاری شریف میں آئی ہے کہ وہ عید کے ایک دن یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ صدقہ فطر واجب اس وقت ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عید کے دن فجر کے وقت صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے فقہا کے ہاں عید کا چاند نکلتے ہی غروب کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی غروب کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو دوسرے فقہا کے ہاں اس بچے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، جبکہ امام صاحب کے یہاں اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، کیونکہ اس کے وجوب کا وقت فجر کے وقت ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس رات میں بھی بچے کی ولادت ہو، پیدائش ہو، تو اس کی طرف سے بھی اسے ادا کر دیا جائے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسے یعنی صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا اس کا یہ صدقہ مقبول ہے، اور جس نے اسے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا یہ صدقہ ایک عام صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں عید کی نماز سے پہلے ضرور اس صدقے کو ادا کر دینا چاہیے۔ جامع ترمذی کے ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو مکہ کی گلیوں میں یہ آواز لگانے کو کہا کہ صدقہ فطر واجب ہے، اسے ادا کرو۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق صدقہ فطر نہ ادا کرنے والے لوگوں کے روزے کو اس وقت تک معلق رکھا جاتا ہے، یعنی قبول نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ صدقہ ضرور ادا کر دیا جائے۔ وہ تمام لوگ جو مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے فدیہ ادا کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی اپنی طرف سے یہ صدقہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے تمام افراد کی طرف سے اس صدقہ کا نکالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی بندے کے ایک کھجور کے صدقے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس صدقے کو پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں، پھر اسے اسی بندے کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے صدقات کو بھی قبول فرمائے اور اسی پہاڑ کی طرح بنا کر ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بھی گرائیں کہ ندامت کے آنسو اللہ تعالی کے نزدیک شہید کے خون کے قطرے کے برابر وزن رکھتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے اور اس کے سامنے توبہ کرنے، مغفرت چاہنے، آوازاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔